بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تاریخی معلومات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قباء کا تعارف کرایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس پر آتے ہیں۔ آنے والوں میں وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ و زیارت اور حج کے ویزے پر بھی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا اور صحابہ کرام کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کے مسائی میلہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفحات کی ورق گردانی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام اسلام کی اشاعت کی خاطر محبوب آقا کے لیے سینہ سپر ہو گئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ وہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی مسجد قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم اور اصلاح میں حصہ لیا۔ معروف مورخ ڈاکٹر الفائدی مسجد قباء کی تاسیسی تاریخی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ 2 حروں پر مشتمل ہے، مشرقی حرہ جسے حرہ واقم کہا جاتا ہے اور مغربی حرہ جسے حرہ الوبرا کہا جاتا ہے۔ دونوں حرے جنوبی مدینہ منورہ میں کئی حروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حرے بیازیہ، شوران اور کربزا ناموں سے مشہور ہیں۔ قدیم زمانے میں یہاں آنے والے شمالی راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اکرم کے زمانے میں انصاری قبائل دونوں حروں کے اطراف میں آباد تھے۔ حضرت جی مغربی حرہ میں رہتے تھے اور مسجد نبوی شریف کے مغرب اور جنوب میں ہوتے تھے۔ سارے قبیلے ایک ساتھ نہیں تھے، ایک دوسرے کے آس پاس تھے۔ بعض گھرانے مسجد نبوی شریف کے قریب اور دیگر دور تھے۔ حضرت جی قبیلے کی شاخوں میں سے بنو سلمہ بنو حران تھے۔ اوس قبائل کے لوگ مشرقی حرہ کے مغربی اطراف میں آباد تھے۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء چلے جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنا عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن حدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔
صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 تا 11 ربیع الاول بامطابق 3 ستمبر 632 درمیانی تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اس مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار رکھنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کبھی مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سفار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس غرض کے لیے دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بازار عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں گے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ قرآن کریم میں منافقین کی مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر الفائدی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی تجدید کی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے توسیع کرائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید کا نام عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینارہ بنوایا اور دلان بنوائے۔ المواصل کے اقام میں سے پہلے جمال الدین اصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ اس کے آگے چل کر الناصر بن قدودان نے 733 ہجری میں تجدید کرائی۔ سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر نو کا حکم صادر کیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا، پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادوں کو ہموار کر کے نئی بنیادوں پر کام شروع کروایا گیا۔ اس کے 4 مینار بنائے گئے، قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی، دونوں کے درمیان کھلا سین بنایا گیا۔ دونوں دالانوں کو 2 طویل دالانوں کے ذریعے کسر قامہ سے جوڑا گیا۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی۔ اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے، گرمی کے عالم میں بھی۔ اگر مسجد قباء پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ قباء کا دور ہی سے نظر آتی ہے، تاریخی ہونے کے علاوہ منظر کے حوالے سے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔